یہ ذکر فرزند رسول جو کہ ایک عظیم عبادت ہے، اس کی قبولیت کے لیے آواز بلند صحابہ تمام مرحومین مومنین بالخصوص اپنے اپنے مرحوم اور بالاخص وہ مرحوم مومنین کے جن کے پیچھے ایثار ثواب کرنے والا کوئی نہیں رہا، ان کی مغفرت و بخشش و درجات کی بلندی کے لیے بھی آواز بلند صلوات۔ بارہویں آقا مولا علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل و صحت و سلامتی کے لیے بھی آواز بلند صلوات۔ جتنے مومنین بے اولاد ہیں ان کی اولاد کے لیے، بے رزق و بے روزگار مومنین کے رزق و روزگار، پریشان حال مومنین کی خوشحالی اور مریضوں کی صحت یابی کے لیے بھی آواز بلند صلوات۔ پورے جہان میں جہاں کہیں عزاداران مظلوم کربلا عزاداری سید الشہداء میں مصروف ہیں، ان تمام تر مظلوم کربلا کے ماتمداروں کی حفاظت و صحت و سلامتی کے لیے بھی آواز بلند صلوات۔ دشمنان اسلام، دشمنان مکتب اہل بیت، دشمنان عزاداری سید الشہداء، پورے جہان میں اسلام کے خلاف، مکتب اہل بیت کے خلاف، عزاداری مظلوم کربلا کے خلاف اپنی سازشوں میں مصروف ہیں، ان تمام تر دشمنان کی نیست و نابودی و تباہی و بربادی کے لیے بھی آواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ابی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، صلوات۔ دعا ہے بارگاہ پر
پروردگار میں کہ خداوند منان ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ جو بھی شریک فرش عزا ہیں پروردگار عالم ہر ایک شریک فرش عزا کی دلی مرادوں اور دعاؤں اور حسرتوں کو پورا فرمائے۔ اگر کوئی کسی مشکل میں ہے اللہ آسان فرمائے، مریضوں کو خدا شفا یاب فرمائے، تنگ دست مومنین کو رزق وسیع حلال طیب عطا فرمائے۔ پروردگار عالم بے اولادوں کو صاحب اولاد فرمائے۔ جو بیٹوں کے طلبگار ہیں اللہ ان کی جھولیوں کو اولاد نرینہ سے آباد فرمائے۔ جتنے مومنین اس دنیا سے چلے گئے ہیں خدا ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اس امام بارگاہ و مسجد کی جتنے آباد کار جہان چھوڑ چکے ہیں خداوند منان ان سب کو جوار مظلوم کربلا میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے۔ پروردگار عالم شیعان جہان کی آپ حفاظت فرمائے، دشمنان تشیع کو خدا نیست و نابود فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں اور خطاؤں سے درگزر فرمائے، موت سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق عنایت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ علماء اعلام مراجع دینیہ کو خدا طول عمر نصیب فرمائے، علماء بزرگان کا بھی سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم دائم فرمائے، اور ہم سب کو ان علماء بزرگوں کا دست و بازو بن کے ملت تشیع کی خدمت کی سعادت نصیب فرمائے۔ اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے اور ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے خلوص نیت کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ بآواز بلند صلوات۔ انگنت احسانات ہیں اس کریم پروردگار کے کہ جس وحدہ لا شریک اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا۔ دقت کریں، غور کریں، انسان اللہ کی مخلوق کا وہ شاہکار ہے جس مخلوق جیسا پوری مخلوق میں کوئی اور افضل و اشرف اللہ نے مخلوق خلق ہی نہیں کی۔ اشرف المخلوقات اللہ نے انسان کو بنایا، اور اس سے بڑھ کر انتہا ہے اس کریم اللہ کے انعامات کی کہ جس خدا نے اور جس کریم رب نے ہم کو انسان بنانے کے ساتھ ساتھ سید الانبیاء جیسی ہستی کا کلمہ گو مسلمان بنایا۔ اگر دقت کریں، غور کریں، یہ وہ احسان ہے کہ جس پہ انسان ساری زندگی بھی سجدہ ریز ہو کر شکر ادا کرنا چاہے، اللہ کے اس لطف کا شکر انسان نہیں کر سکتا کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جس نبی کے امتیوں کی صف میں کہیں آدم نظر آتا ہے، کہیں نوح نظر آتا ہے، کہیں ابراہیم نظر آتا ہے، کہیں موسیٰ نظر آتا ہے، کہیں عیسیٰ نظر آتا ہے۔ غور کرو، اللہ نے تجھے اس نبی کا امتی بنایا جس نبی کے امتیوں کی صف میں انبیاء کھڑے نظر آتے ہیں، رسول کھڑے نظر آتے ہیں۔ اور آپ پچھلی امتوں کے حالات کا جائزہ لیں، قرآن کے قصوں میں غور کریں، تدبر کریں، انبیاء کی قصوں کا مطالعہ کریں، اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں، تب جا کر تجھے احساس ہوگا کہ اس نبی کا امتی ہونا میرے لیے کتنا بڑا لطف خدا ہے۔ پچھلے انبیاء کے امتیوں کا حال تو یہ ہوتا تھا، گناہ کرتے تھے،
گھر سے نکلتے تھے ماتھے پہ لکھا ہوا نظر آتا، اندر بیٹھ کے گناہ کرنے والے کے گناہ کو گھر کے دروازے پہ لکھا ہوا دکھائی دیتے، جسم نجس ہو جاتا تھا، اوپر سے کاٹنا پڑتا تھا، لباس نجس ہو جاتا تھا، اس کو وہاں سے کاٹنا پڑتا تھا۔ یہ نبی رحمت کی رحمتوں کا نتیجہ ہے۔ ساری رات سینمے میں گزارنے والے کی شکل صبح انسان کی نظر آتی۔ یہ اس کریم اور مہربان اللہ کا لطف ہے میرے بھائی اور میرے بزرگوں، یہ نبی رحمت کا لطف ہے۔ آپ ذرا پچھلی امتوں کا جائزہ لیں، بڑے بڑے انبیاء کی امتوں کو ان کی کرتوتوں اور گناہوں سے انسانیت سے ہی نکال دیا۔ کوئی بندر بن گیا، کوئی ریچھ بن گیا، کوئی کسی انسان کی کسی حیوان کی شکل میں چلا گیا، کوئی کسی حیوان کی شکل میں، لیکن غور کریں ان انبیاء کی امتوں جیسے ہم کرتوت کر رہے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے نبی کے صدقے اتنے گناہوں کے ہوتے ہوئے بھی ہماری شکل کو کبھی نہیں بگاڑا۔ ہماری شکل وہی انسانوں والی نظر آتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سید الانبیاء اس حال کو یاد کر کے روتے تھے کہ قیامت کا دن ہوگا، میرا امتی ہوگا، کوئی خنزیر کی شکل میں آئے گا، کوئی شیر کی شکل میں آئے گا، کوئی کتے کی شکل میں آئے گا۔ کیونکہ میرے بھائی اور میرے بزرگوں، انسان کی ایک ہے ظاہری شکل، ایک ہے انسان کا باطن۔ اصل انسان ظاہر انسانیت سے انسان نہیں ہوتا، جو کچھ اندر ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ اس کا فیصلہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ تو قیامت کو حالات ہوں گے نا، ائمہ کو دنیا میں لوگوں کی حقیقی شکل نظر آتی، پریشان نہ تھی لوگوں کی دنیا میں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا جس کا نام ہے شبلی، حج پہ گئے، مطاف میں بیٹھے ہیں، دیکھا کہ بیت اللہ طواف کرنے والے حاجیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب جو مومن ہوتے ہیں نا، مومن ٹھیک مومن، وہ جب لوگ نیکیاں کرتے نظر آتے ہیں نا تو ان کا دل خوش ہوتا ہے۔ فرمائی ہے ان کا دل خوش ہوتا ہے کہ لوگوں، جو لوگ نمازی ہوں گے نا، جب مسجد میں نمازی بڑھیں گے تو نمازیوں کے دل خوش ہوں گے۔ سبحان اللہ، آج تو نماز جمعہ پہ اتنا رش تھا۔ اللہ بھلا کرے ان نمازیوں کا جنہوں نے اپنے اوقات کو ترک کر کے نماز جمعہ کو اہمیت دی، وقت پہ تشریف لے آئے، مومنوں کو خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح اس شبلی کو ہوئی خوشی، امام کی خدمت میں عرض کیا، مولا اس سال تو اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ حج بیت اللہ کے لیے مطاف حاجیوں سے بھرا ہوا ہے۔ امام نے اس کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، اس نے سمجھا کہ امام نے میری بات سنی ہی، یہ سادے بھی شیعہ ہوتے ہیں، وہ سمجھے تھے کہ امام نے میری بات سنی۔ اس نے پھر امام کو کہا، مولا کتنا بڑا ایسا لطف خدا ہے کہ بیت اللہ حاجیوں سے بھرا ہوا ہے۔ امام نے پھر بھی اس کی بات کو سنی کر دی۔ اس نے سمجھا کہ اجے تائیں بھی امام میری گل تکام دھریں دے کوئی نہیں۔ اس نے پھر ٹھیک ٹھاک امام کو جھنجھوڑ کر کہا، مولا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس سال بیت اللہ حجاج سے بھرا ہوا ہے۔ جب امام نے اس کی پریشانی کو دیکھا
امام نے اس کے چہرے پہ دست امامت کو پھیرا. اب دست امامت کا پھرنا تھا کہ بیت اللہ کے طواف کے حالات بدل گئے. اسی مطاف میں کوئی بندروں کی شکل میں ناچ رہا ہے، کوئی خنزیر کی شکل میں ناچ رہا ہے، کوئی ریچھ کی شکل میں، کوئی لومڑ کی شکل میں، کوئی گیدڑ کی شکل میں. یہ ہنسنے والی باتیں نہیں. ہمیں ذرا ان چیزوں پہ خود غور کرنا ہوگا کہ ہم اندر سے کیسے، اندر ہمارا کیا ہے. یہ مجالس، یہ ذکر، یہ عزاداری، میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا، یہ ہور بنانے کے لیے ہیں. یہ سیر و سیاحت کے لیے نہیں ہیں، تفریح کے لیے نہیں ہیں، انجوائمنٹ کے لیے نہیں ہیں. یہ تو اللہ نے تجھ پہ لطف فرمایا، پھر زندگی دی کہ حسین کا دروازہ کھل چکا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے تو حسین تجھے ہور بنانے کے لیے بیٹھا. لیکن توبہ کے لیے آئے، ہور بننے کے لیے آئے. اب امام نے جب اس کے چہرے پہ دست امامت پھیرا، اصلی حالت نظر آئی لوگوں کی. اب پہلے تو تھا بڑا خوش، لیکن اب کیا ہو گیا؟ پریشان تو پریشان بھی تھوڑا نہیں، چنگا بھلا. جس بندے نے سامنے مثلا اتنے لوگ پہلے انسان کی شکل ہے جاؤں تو تھوڑی دیر بعد رزق پہ خنزیر نظر، اس کی کیفیت کیا تھا؟ اب ٹینشن کا شکار ہے بیچارہ، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ سکون ہے. کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی کوئی ٹینشن، کبھی کوئی ٹینشن. امام نے اب زیادہ تر اس پریشانی کو نہ دیکھا، پھر دست امامت پھیرا. لوگ اصلی حالت میں آئے، امام کی خدمت میں پڑھ کر عرض کرتا ہے، مولا قربان جاؤں آپ پہ، یہ ماجرا کیا ہے؟ امام نے فرمایا، سب سے پہلی بات یہ ہے، کتنے حاجی ایسے ہیں جو ہم اہل بیت کی دشمنی رکھ کر حج کے لیے آئے ہیں، ان کی شکل انسانوں والی نہیں، ان کی شکل خنزیروں جیسی. اور کتنے لوگ ہیں جو حج کرنے کے لیے آئے ہیں لیکن ان کی نیت حج نہیں تھی. ان کی نیت یہ تھی کہ جائیں گے، سیر سپاٹا بھی ہو جائے گا تو پھر ٹور آویں گے. ان کی بھی نیت حج والی نہیں تھی. امام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نام کے ساتھ حاجی کا لیبل لگانے کے لیے حج پہ آئے ہیں کہ میرے ساتھی کی دکان پہ حاجی فیروز کریانہ سٹور لکھا ہوا ہے، میرے نام پہ کے ساتھ بھی حاجی ہونا چاہیے. کچھ نام کے ساتھ حاجی کا لیبل لگانے کے لیے حج پہ آئے ہیں، اور کچھ امام نے فرمایا کاروبار کی نیت سے آئے ہیں. اور کتنے لوگ ہیں امام نے ارشاد فرمایا جو گھر سے حج کے لیے تو آئے ہیں مگر اپنے مال سے نہیں، کسی کا مال ہڑپ کر کے آئے. چاہے کسی دی زمین ہڑپ کر کے، چاہے کسی نال جھوٹ بول کے، چاہے کسی نال دغا بازی کر کے، چاہے کسی نال فراڈ کر کے. توجہ ہے؟ چاہے کسی کا لینا تھا دینا تھا وہ نہ دیا، چاہے اپنا کمایا ہوا تھا مگر اس نے خمس ہی نہیں دیا. کتنے ہیں اولاد زہرا جو خوراک و لباس سے محتاج ہیں، یہ ان کے مال کو ہڑپ کر کے اللہ کے گھر حج کرنے کے لیے آ گیا. تو اب اس انسان کی کیا شکل ہوگی؟ سبحان اللہ، بیت اللہ میں جا کر یہ انسان نظر آئے گا نہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یاد رکھو یہ نبی اعظم کی اس رحمت للعالمین نبی کی رحمت کا نتیجہ ہے. ہم ساری رات پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں،
مگر صبح اٹھ کر شیشے میں شکل دیکھیں تو شکل انسانوں جیسی نظر آ رہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی اعظم کی نبوت و رسالت کا کلمہ پڑھنے کا کتنا خدا نے ہم پر احسان کیا۔ کریم اللہ نے ہم اپنے کرتوتوں کے باوجود ہماری شکل کو نہیں بگاڑا، اگرچہ نبی اعظم فرماتے تھے کہ ہائے کیسا ہوگا وہ برا وقت جب میں محمد کا ہوگا امتی، مگر قیامت کے دن وہ درندے کی شکل میں معشور۔ ناراض تو نہیں تھی یہ؟ کچھ آواز نہ لگ سلوات چہ پڑھو۔ اب احساس ہوا ہے کہ اللہ کے نبی رسول اللہ کا امتی ہونا کتنا بڑا اللہ کا لطف ہے کہ جو کچھ بھی کرے شکل نہیں بگڑتی، شکل نہیں بگڑتی، ظاہر وجود اور شکل انسانوں جیسا رہنا یہ نبی اعظم کے امتی ہونے کا اعزاز ہے۔ لیکن شیعو تمہیں تو 1000 سال زندگی بھی اللہ دے، بارگاہ خداوندی میں سجدے میں گزارو، اس نعمت خدا کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہو کہ اللہ نے تجھے عام مسلمان نہیں بنایا، نبی اعظم کا کلمہ گو ہونے کے ساتھ ساتھ علی اور علی کے 11 معصوم بیٹوں کا غلام بھی بنایا۔ اللہ نے تجھے اور مجھے امیر المومنین اور ان کے اہل بیت اطہار کی ولایت کا نور عطا فرمایا، اور یہ ہر کس و ناقص کے مقدر کی بات نہیں ہے۔ بزرگ عالم دین فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، محمد رسول اللہ پڑھنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ فرماتے ہیں علی ولی اللہ پڑھنے کے لیے شرط ہے کہ اس کی ولادت پاکیزہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ نے ولایت اہل بیت سے کلمہ پڑھنے کے لیے ہمیں کہاں سے پاکیزہ بنایا، اور جس کی طرف باقاعدہ طور پر جناب امام جعفر صادق علیہ السلام ایک فرمان موجود ہے، امام نے ارشاد فرمایا من وجد فی قلبہ محبت علی ابن ابی طالب فلیشکر امہا، دل میں اگر محبت علی کی ٹھنڈک محسوس کرو، ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے اس کا شکریہ ادا کرو۔ مولا سے پوچھے کہ مولا میری ماں مر گئی ہے، مولا نے فرمایا قبر پہ جا کر شکریہ ادا کر جس نے تیری ولادت میں خیانت نہیں کی، امانت داری کا مظاہرہ ماں نے کیا ہے، اللہ نے تیرے دل کو پاک سمجھتے ہوئے اس میں ولایت علی کے نور کو بنیت فرمایا۔ کتنا بڑا لطف خدا ہے، ولایت امیر المؤمنین کا کلمہ پڑھنا یہ عام بات نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی بندے نے پوچھا مولا آپ ایک ہیں علی مولا کی اولاد سے، یہ بھی ایک بہت بڑا آپ کے لیے فخر ہے کہ آپ علی کی اولاد سے ہیں، کیا یہ آپ کے لیے فخر زیادہ ہے یا امیر المؤمنین کی ولایت کا کلمہ پڑھنا تمہارے لیے زیادہ عزت کا سبب ہے؟ مولا نے فرمایا واقعاً میرے لیے اولاد علی ہونا بھی بڑی عزت کی بات ہے، مگر اتنی نہیں جتنا علی ولی اللہ پڑھنے میں میری عزت ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اتنا فخر مجھے اولاد علی ہونے پہ نہیں، میرے پاس سے توجہ کرے، اتنا فخر مجھے اولاد علی ہونے پہ نہیں جتنا مجھے فخر علی ولی اللہ پڑھنے پہ ہے۔
امام ولایت امیر المومنین کا کلمہ پڑھنے پہ فخر کر رہے ہیں تو شیعہ سوچ کہ تجھے خدا نے کتنا بڑا لطف دیا. امیر المومنین کا کلمہ پڑھنے کے لیے ایک بہت بڑا یہ پروردگار کا خاص لطف ہے. خاص امیر المومنین کی ولایت کیا ہے؟ پریشان کرنے تھی. بسم اللہ محمد صلوات کسی ویلے بالکل چپ کر رہی تھی اور تو میں وقتی میں پریشان کیونکہ میں آیا اس علاقے کی پہلی باری تو ہڑنے ویدائی تو میں پتہ کوئی نہیں کہ تُسے سن دے کے تو میں نے فرمایا پرسکون بالکل ٹھنڈے دل و دماغ دنال. ماشاءاللہ اللہ بات آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ولایت امیر المومنین کیا ہے؟ بہت سارا آج معاشرہ تیرا اور میرا ولایت امیر المومنین سے ایک دوسرے کے خلاف دست و گریباں ہے. تو نے فرمائی ہے کوئی کہتا ہے تجھے ولایت کا نہیں پتا, کوئی کہتا ہے تجھے نہیں پتا, ذاکر کہتا ہے مولوی کو پتا نہیں ہے, مولوی کہتا ہے ذاکر کو پتا نہیں ہے, ماتمی کہتا ہے نمازی کو ولایت کا نہیں پتا, نمازی کہتا ہے ماتمی کو پتا نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ ولایت لگانے کے لیے ہے یا اکٹھا بٹھانے کے لیے ہے؟ آپ نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا خطبہ اگر پڑھا ہوتا, اگر نہیں پڑھا, اگر نہیں پڑھا خطبہ فتح جو بی بی نے دربار میں پڑھا تھا, اس میں بی بی نے باقاعدہ عقائد و احکام کے وجوب کا فلسفہ بیان کیا. دربار میں کھڑے ہو کر, یہاں پہ جو مصیبت کی جملے بی بی کے سنتے رہتے ہیں کہ بی بی دربار میں کھڑی تھی, ایک خطبہ پڑھا جس کو خطبہ فتح کہتے ہیں. اس خطبہ فتح میں حمد ثنا الہی کے بعد, محمد و آل محمد پر درود و سلام کے بعد, بی بی نے اللہ کی طرف سے انسان کے لیے جتنے عقائد و احکام فریضہ قرار دیے گئے ہیں ان کا سبب و فلسفہ بیان فرمایا کہ اللہ نے یہ سب احکام انسان پر کیوں واجب کیے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اب بی بی نے عقید توحید, عقید رسالت و امامت, سارے عقائد اور سارے احکام کے فلسفہ کو بیان کرتے کرتے جب بی بی پہنچی نا عقیدہ ولایت پہ, توجہ ہے, جب بی بی پہنچی نا عقیدہ ولایت پہ, بی بی نے فرمایا کہ اللہ نے جعل امامتنا اہل البیت, اللہ نے جو ہم اہل بیت کی امامت و ولایت لوگوں پہ فرض کی ہے, اس لیے امان للفرقہ, لوگ فرقوں سے بچ جائیں, اکٹھے بیٹھ جائیں. لوگ اختلاف سے بچ جائیں اور آپس میں محبت کریں, لوگوں کے اختلاف ختم ہو جائیں, لوگوں کا انتشار ختم ہو جائے. اس لیے اللہ نے ہم اہل بیت کی ولایت بنائی تھی تاکہ اس کے سائے میں آ کر لوگ ایک دوسرے کے خلاف نہیں, ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے بنے. کیا وجہ ہے کہ یہ ولایت کے ہی مطلب پر ہم لڑ رہے ہیں. ولایت کے موضوع پہ ہی ہم اختلاف کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے دست مغربہ ہیں, ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں. مسجد سے لڑ رہی ہے, امام بارگاہ سے لڑ رہا ہے, ماتمیوں سے لڑ رہے ہیں, ذاکروں سے لڑ رہے ہیں, مولویوں سے لڑ رہے ہیں. کیا اس میں ولایت کا کوئی قصور ہے یا ہمارے ولایت کے سمجھنے کا کوئی قصور ہے؟ علیہ باللہ, ولایت کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے. اس میں کیا قصور ہے؟ ولایت کو سمجھنے کا کہ ولایت چیز کیا تھی. اصل میں مسئلے اتھو آگے خراب تھے کہ لوگوں نے ولایت سمجھ لے کہ ولایت ہے ساڑی مرضی.
فرمائی ہے ولایت ہے ہماری مرضی، جبکہ ولایت ہماری مرضی نہیں ہے، اللہ نے ولایت علی کی مرضی بنایا ہے۔ ولایت امیر المومنین یعنی مرضی علی ابن ابی طالب۔ نہیں پوچھو کسی مولوی سے، نہ ذاکر سے، نہ واعظ سے، نہ کسی مقرر سے، نہ کسی محدث سے، نہ فقیہ مرجع سے، پوچھو خود پیغمبر خدا سے، یا رسول اللہ مقام قدیر پہ جو علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا، اس ولایت علی کا مطلب کیا ہے؟ مولوی سے اختلاف ہو سکتا ہے، ذاکر سے اختلاف ہو سکتا ہے، عالم سے اختلاف ہو سکتا ہے، ماتمیوں کا ایک دوسرے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کیا رسول کی بات سے کسی مسلمان کا اختلاف ہو سکتا ہے؟ اگر وہ اختلاف کرے تو کیا وہ مسلمان رہے گا؟ نہیں، جو رسول اعظم کی بات سے اختلاف کرے گا اصلاً وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج۔ ہم خود رسول سے پوچھیں، یا رسول اللہ یہ جو ولایت علی کا اعلان کیا تھا اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ ایک ڈنڈی ماری ہے ہمارے برادران اہل سنت نے ولایت کے معنی میں، دوسری ڈنڈی ماری ہے ہم نے علی کی اطاعت سے بچنے کے لیے ولایت کے معنی میں۔ تو مجھے فرمائیے دو گروپوں بڑی ڈنڈی ماری ہے، ایک علی کی ولایت میں ڈنڈی ماری دشمن نے، ایک ولایت کے معنی میں ڈنڈی ماری علی مولا کے اس بیچارے ناسمجھ محب نے۔ کیسے ماری؟ تو سلامتی علماء حق کا بلند تر صلوات۔ یا رسول اللہ یہ جو ولایت کا اعلان کیا تھا معنی کیا تھا؟ رسول اللہ نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا، واپس چلے، کہاں پہنچے؟ مقام جوفہ پہ۔ مقام جوفہ کہاں ہے؟ مکہ سے 180 کلومیٹر دور۔ جو مقام جوفہ مقام غدیر کے مقام کو کہتے ہیں، وہاں سے بھی میقات ہے، وہاں سے بھی احرام باندھا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ حجاج ہوں جنہوں نے جا کر مقام جوفہ سے احرام باندھا ہو، کیونکہ جو عراق والے یا اس روٹ والے جاتے ہیں ان کا اس روٹ سے میقات بنتا ہے مقام جوفہ، جس کو مقام غدیر کہتے ہیں۔ اس چوک پہ پہنچے رسول، آرڈر آ گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، میرا رسول آگے نہیں جانا، یہیں پہ رک کر یہ اب جو میں تجھ پہ وحی نازل کر رہا ہوں یہیں پہنچانی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو یہ میرا حکم یہاں پہ نہیں پہنچائے گا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، 23 سال کی تیری رسالت اور تبلیغ رسالت رائگاں جائے گی۔ اور فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، علی کی ولایت لوگوں کو بتا، اللہ جانے علی کا دشمن جانے، اللہ جانے علی کا۔ یہاں پہ ناس سے مراد عام لوگ نہیں ہیں، یہاں مراد ناس سے دشمن علی ہے، جس سے رسول کو خوف تھا۔ اللہ نے ضمانت دی واللہ یعصمک من الناس، اللہ جانے تو دشمن علی جانے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، ذات ذوالجلال نے ارشاد فرمایا تو لوگوں کو علی کی ولایت بتا کے جا، نہ ماننے والے جتنے بھی منکر ولایت علی ہیں میں اللہ ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں کروں۔ یہاں پہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین سے مراد کافر عام کافر نہیں ہے، یہاں پہ کافر سے مراد منکر ولایت علی ہے۔ اب رسول اعظم کو جب اتنا سخت پیغام ملا، وہیں پہ رکا قافلہ، پشروں کا انتظار کیا، اگلے لوگوں کو واپس بلایا۔ اللہ اکبر، رسول نے پلانوں کا ممبر بنایا۔ کس کا ممبر؟ پلانوں کا ممبر۔ ایک خطیب نے ایک بڑا لطیف جملہ یہاں پہ کہا، اگرچہ یہ تاریخ میں تو نہیں ہے لیکن مجھے بڑا پسند آیا۔
وہ کہنے لگے کہ رسول اعظم نے ان لوگوں کے پلانوں کو اکٹھا کیا جن کا دوڑنے کا خطرہ تھا، جن کے وہاں سے دوڑنے کا خطرہ تھا، ان کے پلانوں کا۔ جب ایک مولوی تقریر کرے دا تو پھر اگا بڑھیا پرانے مولوی لمبیاں تقریر کرتے سن، 2-3 4 گھنٹے راتی، مجمع سارا گیا، ناس ایک بندہ بچ گیا۔ اس مولوی سمجھے سارے مجمع سمجھ گئی نہیں، یہ ایک کا بندہ جس نے میری تقریر دی، سمجھ آئی۔ تقریر کر کے مولوی لتا اس مجھے بھائی تو کیوں نہیں گیا؟ سارے لوگ چلے گئے، بڑی تن میری غلطی سمجھ آئی ہے، نو سا کیا کاکھ نہیں آئی، مجبوری یہ ہے کہ جس کرسی تے بیٹھا جو ہائی میری ہے۔ جی وہ خالی ہوئے ہاتھ گھر منیا ہا۔ توجہ فرمائے، رسول اعظم نے بھی اس خطیب نے فرمایا، تاریخ کا حصہ نہیں ہے، بات بڑی پسندیدہ ہے کہ ان لوگوں کے پلانوں سے ممبر بنایا جن کے دوڑ جانے کا خطرہ تھا۔ اب پلانوں کا ممبر بنایا، اوپر چڑھ کر رسول نے خطبہ دیا، جس خطبہ کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ تاریخ کیسا ہے، لیکن سنن نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اہل تشیع نے بھی، مورخین نے نقل کیا ہے، ایک خطبہ دیا جس خطبہ کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اب خطبہ حجۃ الوداع دینے کے بعد سید الانبیاء نے سارے مجمع سے ایک اقرار لیا، فرمایا کہ اے میرے کلمہ پڑھنے والو، کیا تم پہ مجھے حکومت کا حق ہے؟ سیر نہ ہلیا ہے، ہدایت تمہارا سمجھاونا ہے۔ رسول نے کیا فرمایا؟ انہوں وقت سینے نہیں کریں۔ رسول اعظم نے کیا فرمایا کہ کیا تم پر میں رسول کو حکومت کا حق ہے؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالو بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، جس طرح تمہیں حق ہے اس طرح کسی کو ہم پہ حکومت کا حق نہیں ہے۔ یہ اقرار لیا مجمع سے رسول اعظم نے مقام خم غدیر پر کہ کیا تم پر مجھے حکومت کا حق ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ، جس طرح تمہیں ہم پہ حکومت کا حق ہے اس طرح کسی کو حق نہیں ہے۔ اب یہ اقرار لینے کے بعد رسول اعظم نے علی کو ممبر پہ بلایا۔ اللہ اکبر، ہم تو غدیر پڑھتا پہ ہون تھوڑا جا ہلیا ہے۔ وہ آدھے تھا کہ جنہوں غدیر پڑھیے تو مومن چھتا نہ لگ دے تو سا اور ساتھ تھلے کرے۔ ایک باری اچھی آواز میں صلوات پڑھ۔ اب رسول اعظم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا، ان سے اقرار لیا اپنی حکومت کا، علی کو ممبر پہ بلایا۔ اب یہاں پہ آپ جو عمومی طور پہ میسج سنتے رہتے ہیں اس سے روایت مختلف ہے۔ میرے پاس جو سنتے رہتے ہیں اس سے روایت مختلف ہے۔ کیسے؟ آپ عموماً دیکھتے رہتے ہیں واٹس ایپ میسیجز پہ وہ جو پکچرز یا جتنی تصویریں آتی ہیں کہ رسول نے علی کے بازو کو پکڑا اور بلند کیا، ایسے دیکھتے رہتے ہیں، سنتے بھی ایسے ہی رہے ہیں، جبکہ روایت میں اس طرح نہیں ہے۔ روایت میں ہے کہ رسول نے علی کو ممبر پہ بلا کر اپنے سامنے کھڑا کیا اور علی کا رخ رسول نے لوگوں کی طرف کیا۔ رسول نے علی کے دونوں بغلوں میں ہاتھ ڈالے، رسول نے پھر علی کو اوپر بلند کرنا شروع کیا، اتنا بلند کیا روایت میں ہے کہ پشت امیر المؤمنین کے پیچھے رسول کا چہرہ چھپ گیا۔ اب پہلے رسول نے سامنے والے لوگوں کو دکھایا، پھر سجے پاسے آلیں، پھر کھبے پاسے آلیں، پھر پچھلے سارے نے بکھا کے فرمایا من کنت مولا ہو ہذا علی المولا، دکھا کر ہر ایک کو، سامنے والوں کو، دائیں والوں کو، بائیں والوں کو، پچھلوں کو، سب کو دکھا کے فرمایا تاکہ کل کوئی دشمن علی
مدینہ میں جا کر یہ نہ کہے کہ جو علی رسول نے دکھایا تھا وہ یہ نہیں تھا. جو رسول نے علی مقام غدیر پہ دکھایا تھا وہ یہ علی نہیں تھا. اب فرمایا من کنت مولا ہو فہذا، جڑے جڑے میری حکومت دا اقرار کر چکے ہو میں تو اندے آدھا پین جی میں حاکم اندے میرے بعد تہاڈا. سارے یار بولو مولا دا نا چاہنا نہیں. جس دا میں حاکم اس دا، جس دا میں مولا اس دا، جس دا میں حاکم اس دا. اب علی کی ولایت کا جو اعلان تھا یہ ولایت جان چھڑانے کے لیے تھی یا علی کی حکومت کا اقرار کرانے کے لیے؟ میں تو نہیں نہ کہ کہیں آگیا رسول اعظم کتے فرمایا مقام خمے غدیر دا ولایت دا اعلان ہے نا. ولایت دا اعلان یعنی علی دی حکومت دا اعلان. علی دی حکومت دا اعلان. تا ولایت دا پھر کیا معنی آیا؟ علی دی حکومت. یار کیوں پریشان تھی؟ علی دی حکومت. ولایت کیا ہے؟ حکومت ہے. ولایت کا معنی حکومت ہے. ولایت کا معنی دوستی. دشمن نے یہ ڈنڈی ماری کہ یہاں پہ ولایت کا معنی دوست ہے کہ رسول فرمانے جس کا میں دوست اس کا اے چھڑا اے علی دوست بتا 10 سن دے واسطے رسول ایڈا وڈا انتظام دے کیتا. اے مدینے نہ 10 سکتے جی میں تہاڈا دوست ہیں جی میرے بعد تہاڈا علی دوست. توجہ فرمائیے یہ دوستی کے معنی میں یہاں پہ ولایت نہیں ہے. ولایت کا معنی حکومت ہے. ولایت کا معنی. اور یہاں پہ ایک دشمن ہم پہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ علی کو نبیوں سے بھی بڑھاتے ہیں. دشمن اعتراض کرتے. اس طرح 2 سال پہلے کراچی میں ایک ٹی وی شو میں جناب حضرت علامہ شبیر میسمی صاحب نے کہا کہ اللہ نے علی کو بعد پیغمبر سب نبیوں سے افضل بنایا. تو سب یہ عقیدہ رکھتے ہو نا. اللہ نے علی کو بعد پیغمبر، یہ بھی بات یاد رکھیں، بعد پیغمبر سب نبیوں سے افضل بنایا. اب شبیر میسمی صاحب نے جب یہ چینل میں بات کی پورے پاکستان میں لے دے شروع ہو گئی. دیکھا ہم شیعوں کو کافر کہتے تھے، اب ثابت ہو گیا کہ اب انہوں نے علل اعلان ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر یہ کہہ دیا ہے کہ علی نبیوں سے افضل ہے. اس بد نصیب کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ علی کو نبیوں سے ہم نے کب افضل بنایا ہے. یہ تو نبی بتا کے گئے. یہ تو نبی آدم بتا کر کے جب یہ کہہ رہے تھے کہ من کنت مولا ہو فہذا، علی مولا جس کا، میں مولا اس کا. کیا رسول آدم کے مولا نہیں ہیں؟ کیا رسول ابراہیم کے مولا نہیں ہیں؟ کیا رسول موسیٰ کے مولا نہیں ہیں؟ کیا رسول عیسیٰ کے مولا نہیں ہیں؟ آئے کوئی مسلمان یہ جرأت کرے اور یہ کہے کہ رسول نبیوں کے مولا نہیں. اگر یہ کہتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جب وہی نبی جو نبیوں کا نبی ہے، نبیوں کا مولا ہے، وہی تو کہہ رہا ہے جس کا میں مولا اس کا. اگر رسول نبیوں کے مولا تو علی بھی سارے کو لے آئے. اگر رسول نبیوں کے مولا تو علی بھی. اگر رسول آدم کے مولا تو علی آدم کے مولا. اگر رسول ابراہیم کے مولا علی ابراہیم کے مولا. اگر رسول موسیٰ کے مولا تو علی موسیٰ کے مولا. اگر رسول عیسیٰ کے مولا ہم 10 بدھائی کھلوتے ہیں یا رسول اعظم 10 کے جی پریشان تنے تھی کہ ہم ولایت بھی پڑی تھی. ولایت تو کچھ خوش ہونا چاہیے. چنگا بھلا مومن نو خوش ہونا چاہیے. تھوڑا نہیں ڈھیر سارا خوش ہونا.
اب امیر المومنین کی یہاں پہ ولایت کا جو اعلان تھا، اس ولایت کا کیا معنی ہوا؟ سارے بولے فرمایا جس کا میں حاکم میرے بعد اس کا علی حاکم، جس کا میں حاکم اس کا میرے بعد علی حاکم۔ تو اگو لگے نعرے، مقام قوم غدیر تا لگے نعرے، بڑے بڑے لوگوں نے مارے نعرے، بخن بخن یبن ابی طالب، مبارک ہو مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے علی، آج سے تو مومنوں کا بھی امیر ہے، مومنات کا بھی امیر ہے۔ بڑے نعرے لگے تھے، بڑے مبارکہ دیتیاں تھا، مدینے آکے گئے مقر، توجہ فرمائی، مدینے پہنچ کے گئے مقر، انکار کر دیتا ولایت ابی۔ اب جب جناب امیر المومنین کو اپنا امیر نہیں مانا، مولا نہیں مانا، تو پھر انکار ہی تھا نا، انکار کر دیا۔ وہاں پہ اقرار، مدینے میں انکار۔ اللہ اکبر، کیسے تھے وہ مسلمان جو رسول کی بات کے انکار پر انکار کرتے رہے، اور پھر بھی بڑے بڑے مسلمان رہے۔ اب لوگوں نے آگے مارے نا نعرے، یا رسول اللہ جن تسی ساڑھے حاکم انجیس توڑے بعد ساڑھا علی حاکم، انجیسی منسائیں جی میں تو ہن منیا ہے، انجی منسائیں جی میں تو ہن منیا۔ ولایت مانن سمجھائے، کوشش کرے آئے، ولایت کا معنی حکومت ہے، ولایت کا معنی آزادی نہیں، ولایت کا معنی آزادی نہیں، ولایت کا معنی کیا ہے؟ حکومت۔ کہ جدو اللہ دے رسول دے اس اعلان ولایت پہ ہم ایمان لے آئے اور علی ولی اللہ پڑھ لیا، اقرار کیا، آج کے بعد میرا مجھ پہ کوئی اختیار نہیں۔ علی ولی اللہ پڑھنے بعد اختیار بندے دے ختم۔ یہ ہم زبانی پڑھنا چاہیے تھا یا دل و جان نہ پڑھنا جی؟ بس سر علامہ میں نے نہیں سمجھا کہ انہوں نے پتہ نہیں انکار ہے جھالیں دے پہے ہو یہ کہا، زبانی کلامی پڑھنا چاہیے تھا یا ایمانی تے قرآنی عقیدہ رکھنا ہے؟ ایک ولایت ہے زبانی، ایک ولایت ہے زبانی، ایک ولایت ہے ایمانی تے قرآنی۔ بولیا تھوڑا جائے، ایک ولایت ہے زبانی، ایک ولایت ہے ایمانی تے قرآنی۔ زبانی اے ہے کہ علی ولی اللہ پڑھنا ہے تو کرنی ہے اپنی مرضی، بیٹھو پڑھنا ہے علی ولی اللہ تے کرنی ہے اپنی مرضی، اے ہے زبانی ولایت۔ اے معاشرے میں ذرا نظر کرے آئے تو عام بندے لبسن پڑھسن ولایت علی دا کلمہ تے کرسن اپنی مرضی، اے ہے زبانی ولایت۔ کبڑی نہ میں دیکھا، اے ہے زبانی ولایت۔ پڑھیا علی ولی اللہ، پھر ہر قدم اٹھانے سے پہلے پوچھتا ہے کہ یا علی تیری مرضی کیا ہے؟ یہ ہے ایمانی تے قرآنی ولایت۔ اور رانجہ نتی منجا تک مثال تے دے سو اٹھیا، شیشے جو بیکھیا منہ بدی ہوئی داڑھی دسی، پردہ بیٹھے بدی ہوئی داڑھی دسی، ہون آکھیا ان جا منائی یہ کوڑی لگ دی، پردہ بیٹھے ہو یاد جنہ رکھی ہوئے وہ تو بولو، وہ جنہ نہیں رکھی ہوئے میں نے شاید رہنا ہو۔ سو اٹھیا تو شیشے جو ڈٹھا، منہ داڑھی بدی ہوئی نظر آئی، دل آدھا ان منا علی ولی اللہ دا کلمہ آدھا علی تو پوچھ، اس نو مناونا ہے یا اس نو رکھنا ہے؟
جب علی ولی اللہ پڑھ لیا تو اس کے بعد اتنا اختیار تا گیا ختم ہو ہون اتنا وجود تا علی دی مرضی اس دا وجود تے علی دی مرضی اب جب اٹھا داڑھی بڑی ہوئی نظر آئی حمام پہ چلا گیا داڑھی کو منڈوا دیا اب یہ سوچے کہ اس نے جو علی ولی اللہ پڑھ کے علی کی حکومت کا اقرار کیا تھا اس کے وجود پہ علی کی حکومت ہے یا اس کی اپنی چپ کر لے علی ولی اللہ پڑھنے کے بعد مرضیاں ختم ہو گئی علی جانے تو ساڑھا ہے کام جانن اسی اختیار کچھ نہ رکھ دے توجہ فرمائیے ایک اور تھوڑی جی اس کو بعد کیا کہ تھوڑی جی اور توڑی گل کی تھی میں نے کہ نہیں کئی بندے ڈھیر سارے اجے نے جڑے مشین مرا کے بھی آدھے سی داڑھی رکھے مچھاں وڈیاں تے داڑھی اپٹھی مشین نہ یا علی ہم تو تیرے سبحان اللہ مچھاں وڈیاں تے داڑھی میں نے خود حضرت ایت اللہ العظمی حافظ بشیر حسین نجفی سے بالمشافہ پوچھا تھا اردو جانتے ہیں باقی تو چلو فارسی عربی جانتے ہیں تو چلو کسی سوال کی تو ہوئے تو انہوں آئی کہ وہ اس فارسی عربی جڑا جواب دیتا ہے سمجھ نہیں آئے ایسا کہ مومن بہانے ڈھوٹے بتے ہوتے نا تین اس گال دی سمجھ نہیں میں نے خود پوچھا کہ داڑھی کم بر کم کتنی ضروری ہے جس سے فریضہ ادا ہو فرمایا جس پہ کنگھا کیا جا سکے برائے صحت و سلامتی علماء حق و مراج اعظام بلند تر صلوات جس پہ یہ ان جڑی پٹی مشین نال منی اس طرح بالکل کنگھا ہو سکتا ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں کیوں غفلت میں جا رہے ہو داڑیاں ہو گئی ساری سفید ابھی تک تو خواہشات نفسانی کا شکار ہے اب تو ایسی داڑھی رکھ جس داڑھی کو علی پسند کرتے اور حیران ہوں میں ایک حدیث پڑھ کر بلکہ حدیث قدسی ہے ارشاد قدرت ہوتا ہے یا عبدی کبر سنو او بندہ اب تو بوڑھا ہو گیا رکھا جلد تیری جلد باریک ہو گئی وَتَقَّ عَظْمُ تیری ہڈیاں کمزور ہو گئی وَحَانَ قُدُومُكَ إِلَيْهِ تیرا میری بارگاہ میں آنے کا وقت قریب سے قریب تر ہو رہا ہے بوڑھا جو ہو گیا ہے اج میں ایسی معاشرے باتیں ہونتے دیا قبر جلتن واقعی مشین پٹھی مرانے فرماتا ہے اب تو تیرا میری بارگاہ میں آنے کا وقت قریب سے قریب تر ہو رہا ہے اے بوڑھے اللہ فرماتا ہے اے بوڑھے تجھ پہ آئے ہوئے عذاب کو میں تیری سفید داڑھی کی وجہ سے ٹال دیتا تجھ پہ آئے ہوئے عذاب کو میں تیری اس داڑھی کی وجہ سے ٹال دیتا ہوں او سفید داڑھی والے بوڑھے تجھے ابھی تک میری نافرمانی سے شرم نہیں ہوتی یہ داڑھی سفید ہوتے ہوئے بھی تجھے میری نافرمانی سے حیا نہیں آتی اتنے زندگی کے دن ہیں میرے بھائیو کسی کو پتہ ہے یہاں مجلس سے گھر پہنچیں گے یہاں سے اٹھیں گے اس سے آگے بول سکیں گے جب کسی کو علم نہیں ذرا سوچ کہ اگلا سفر اندھیرا ہے مٹی کا گھر ہے جیران لا یتعانسون وہ گھر ہے جہاں پہ کوئی ہمسایہ تیری بات نہیں سن پائے گا تو چیخے گا چلائے گا کوئی مونس و غمخار وہاں پہ نہ تیری اولاد نہ تیرے اقربا نہ تیرے عزیز نہ تیرے دوست کوئی بھی نہیں اس اگلے تنہا سفر کی تیاری کر جن کی سفید داڑھی ہو گئی ہیں ان پہ بہت بڑا فریضہ ہے کہ اب دنیا کو چھوڑے
خدا کے ساتھ لو لگائیں، اگر زندگی میں لگا لی، فرمایا تجھے ایسے گناہوں سے پاک کروں گا گویا تو نے کبھی کوئی گناہ کیے ہی نہیں۔ لیکن لو لگانی پڑتی ہے۔ ولایت حکومت ہے، ولایت حکومت ہے۔ جو زبان جھوٹ بولتی ہے یہ علی کی ولایت کی بغاوت کر رہی ہے۔ جو کان گانے سنتا ہے یہ علی کی ولایت کی بغاوت کر رہا ہے۔ جو آنکھ غیر محرم کو دیکھتی ہے یہ ولایت علی سے باغی ہو رہی ہے۔ جو قدم چل کر جھوٹی گواہیوں کے لیے عدالتوں میں جاتے ہیں یہ انسان علی کی حکومت سے باغی ہو کے جا رہا ہے، کیونکہ علی کی ولایت کا کلمہ پڑھنے سے انسان علی کی مرضی کا پابند ہو جاتا ہے، اس کی اپنی مرضیاں ساری ختم ہو جاتی ہیں، اس کی ساری مرضیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس ولایت کو بچانے کے لیے کتنا بڑا خرچ ہوا ہے۔ تنہا بیٹھ کر کبھی سوچا کرو، اس ولایت کو ہم تک پہنچانے کے لیے میں نے کل بھی کہا تھا رسول زادی کی پسلیاں لگی ہیں۔ کتنی تھی دکھی زہرا، روایات میں ہے جب آخری دن تھا نا بابا خواب میں ملے، فرمایا میری بیٹی زہرا اب تیرے دکھوں کی مدت ختم ہو گئی ہے، تو بڑا جلدی میرے قریب میرے پاس آ جائے گی۔ معصوم کا خواب چونکہ حقیقت ہوتا ہے، ہمارے خواب خیالات ہوتے ہیں۔ بیوی کو پتہ چل گیا کہ اب میرے دنیا سے رخصت ہونے کا دن ہے۔ اب بیوی نے کیا کرنا شروع کیا؟ ایک وقت میں بیوی نے کئی کام کرنے شروع کر، جس زہرا کی پسلی ٹوٹی ہوئی، جس کا ہاتھ زخمی، سینہ زخمی، چہرہ زخمی۔ روایت میں ہے کہ گھر کے اس کونے میں بیوی کی چارپائی تھی اور دوسرے کونے میں گھر کا دوسرا سامان جہاں پہ کھانا پکاتی تھی بیوی، جہاں پہ کپڑے دھونے کے لیے پانی یا مقام تھا۔ بیوی کی حالت یہ تھی کہ وہاں سے بیوی اٹھی بغیر سہارے کے چل نہیں سکتی تھی، دیوار کا سہارا لے کر، علامہ قزوینی لکھتے ہیں دیوار کا سہارا لینا شروع کیا۔ دیوار کے سہارے چلتی چلتی بیوی وہاں پہ پہنچی جہاں پہ پانی کے برتن موجود تھے۔ ایک طرف بیوی کھانا بنا رہی ہے تو ساتھ حسنین کے کپڑے دھو رہی ہے، اوپر سے آ گئے علی، فرمایا زہرا اتنے دکھوں تکلیفوں بیماری کے باوجود ایک وقت میں دو کام؟ بی بی فرماتے ہیں ہاں یا علی مجھے بابا خواب میں ملے ہیں، میرا دن آج زندگی کا آخری ہے، میں چاہتی ہوں اپنے حسنین کے لیے کھانے بنا کے جاؤں اور لباس دھو کر جاؤں، ہو سکتا ہے حسنین اور لوگ میری موت میں مصروف ہو جائیں، میرے حسنین کہیں بھوکے نہ رہ جائیں، میرے حسنین کہیں پیاسے نہ رہ جائیں۔ اب جب علی نے سنا نا کہ او میرے دکھوں کی شریک حیات زہرا دنیا سے جانے والی ہے، اللہ اکبر، علی ہو گئے پریشان۔ زہرا وہیں سے ہوئی مصروفیت سے فارغ، علی کو قریب بلایا، فرمایا یا علی سب سے پہلے میں تجھ سے تیری ساتھ گزری ہوئی زندگی میں کوئی غلطی ہو تو معافی مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر، اگر مجھ سے تیرے ساتھ زندگی میں کوئی غلطی ہو گئی ہو مجھے معاف کر دینا۔ علی کی آنکھوں سے آنسو نکلے، فرمایا زہرا تو اور غلطی کا کوئی جوڑ نہیں ہے، تیرے سے کوئی غلطی نہیں ہوئی،
اس کے بعد جناب سیدہ نے وصیت شروع کی، یا علی غسلنی، مجھے غسل خود دینا، یا علی کفنی، مجھے کفن خود دینا، یا علی میرا جنازہ خود پڑھانا، یا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا، یا علی میری قبر بنا کے میری قبر کا نشان مٹا دینا، یا علی میں زہرا کو قرآن سے بڑا انس ہے، ہر رات میری قبر کے سرانے قرآن پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر، وصیت ختم۔ علی چلے گئے مسجد نبوی میں، ادھر سے آئے حسنین، بی بی نے فرمایا بیٹو تمہاری اماں بڑی دکھی ہے، جاؤ نانے کی قبر پر میرے دکھوں سے جان چھوٹنے کے لیے دعا کرو۔ حسنین نانا کی قبر پہ آئے، دعائیں مانگتے مانگتے وہیں پہ سو گئے۔ عالم خواب میں نانا ملا، فرمایا حسنین جاگو تمہاری اماں مر گئی۔ اللہ اکبر، تڑپ کے اٹھے حسنین، دوڑ کے آئے گھر۔ ام ایمن نے آگے سے روکا، آؤ کھانا کھا لو، آؤ پانی پی لو۔ جناب حسنین شریفین کہتے ہیں ام ایمن جس کی ماں مر جائے اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا، ہمیں نانا نے بتایا ہے تمہاری ماں دنیا سے چلی گئی ہے۔ اللہ اکبر، دوڑ کے گئے حسنین اپنے بابا کے پاس مسجد نبوی میں۔ کیوں رو رہے ہو شہزادو؟ رو کر کہتے ہیں یا علی، بابا علی ہم یتیم ہو گئے ہیں، ہماری ماں دنیا سے چلی گئی، جتنا تھا بہادر علی۔ روایت میں ہے جب زہرا کی شہادت کا سنا، وقع علی وجہہ، علی منہ کے بل زمین پہ گرے، بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد فرماتے ہیں زہرا تو دنیا سے چلی گئی، مجھے یہ تو بتا میں دل کے دکھ کس سے بیان کروں، میں اپنے دل کے دکھ کس سے بیان کروں گا۔ آئے علی اپنے گھر میں، روایت کے مطابق غسل دیا، کفن دیا۔ اب غسل و کفن کے بعد علی نے فرمایا آؤ سب ورثاء زہرا کو مل لو۔ زینب آئیں اپنی اماں کو ملی، ام کلثوم آئیں اپنی اماں کو ملی، حسن آئے اپنی اماں کو ملے۔ ایک کونے میں کھڑے غریب کربلا رو رہے ہیں زار و قدار۔ مولا فرماتے ہیں حسین بیٹا تو بھی اپنی اماں کو مل لے۔ بدنوں میں کربلا فرماتے ہیں بابا علی میری ماں ہے فخر مریم، میں ہوں فخر عیسیٰ۔ جب تک جناب مریم نے کفن سے عیسیٰ کو نہیں بلایا تھا، عیسیٰ اپنی اماں مریم کو نہیں ملے تھے۔ میں فخر عیسیٰ ہوں، میری اماں فخر مریم ہے۔ جب تک میری اماں زہرا مجھے کفن سے نہیں بلائے گی میں اپنی اماں کو نہیں ملوں گا۔ میں نے ایک بہت بڑے ایران میں مدرس تھے، افغان کے مدرس افغانی سے مشہور تھے، ان کی ایک سیڑھی سے میں نے یہ مسائل کا جملہ سنا تھا کہ یہ حسین کا کہنا کہ جب تک اماں زہرا مجھے کفن سے نہیں بلائے گی میں اماں کو نہیں ملوں گا، یہ بات ختم ہوئی۔ انت و حنت و مدت یداہا، کفن کے بند ٹوٹ گئے، زہرا کی چیخ بلند ہوئی، دونوں ہاتھ کفن سے باہر آئے اور حسین کو قریب بلا کے زہرا نے گلے لگایا۔ اللہ اکبر، عجیب منظر تھا نا۔ اب زہرا کے دونوں بازو حسین کے گلے میں ہیں اور حسین کے دونوں بازو اماں زہرا کے گلے میں ہیں۔ اتنا روئے، ہاتھ جدا کرنے والے علی تھے، بڑی محبت سے جدا کیا، لیکن میں قربان جاؤں عصر عاشور میت حسین کی تھی۔ اللہ اکبر، عصر عاشور
میت حسین کی تھی، ملنے والی سکینہ تھی، جدا کرنے والا محبت سے نہیں، وہ سکینہ وہ تماچے مار کے کر رہا ہے۔ علی القوم الظالمین